ابھی میری کچھ دن پہلے کسی عالم سے بحث ہو رہی تھی, انہوں نے کہا آپ نے عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا دیا, اتنا سخت ریکارڈ کروا دیا خلا کی, کوئی مصر میں تو قانون ہے کہ عورت جائے خلا لے سکتی ہے, سعودی عرب میں اور فلانے اور پاکستان میں کچھ تو ہوگا نا. میں نے کہا کمال ہو گیا, صدیوں سے تو یہ قانون نہیں تھا. اب جو لبرل سیکولر حکومتیں قرآن و سنت کے نام پہ قانون بنا رہی ہیں اس کو آپ قرآن و سنت سمجھتے ہو, اور جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, مصر کی کورٹ نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہوا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مصر کی کورٹ 3 طلاقوں کو ایک کہتی ہے, اور پتہ نہیں سعودی عرب کی کورٹ تو ابھی تک 3 ہی کہہ رہی تھی, اب شاید چینج کر دیا انہوں نے, اور فلاں کی کورٹ. میں نے کہا مصر میں اسلام تو بھائی 1000 سال سے زیادہ ہو گیا آئے ہوئے, اس وقت سے اب تک تو 3 ہی کہہ رہے تھے, 1967 میں چینج کر دیا. تو وہ جو 67 میں آ کے چینج ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت ہے. 1967 تک جو چلا آ رہا تھا وہ کیا ہے, وہ غلط ہے. تو یہ عجیب سی ٹینشن چل رہی ہے. تو خیر آج میں یہ جب ٹاپک چھیڑا ہے نا, تو ایک آیت اس حوالے سے بھی آج کی صورت میں آئی ہے, وہ بھی میں پڑھ دوں آپ کو. قرآن میں آج اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے سورہ آل عمران پڑھی, پھر انشاءاللہ میں اگلی آیتوں کی طرف آؤں گا. اس ٹاپک کو میں زیادہ نہیں لے کے چلوں گا ابھی, لیکن افسوس ہوتا ہے, دل جو ہے نا زخمی ہوتا ہے کہ یار ہم نے علماء کی صلاحیتوں کو کدھر تم لوگ کھپوا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, کدھر لگوا رہے ہو. تو مسائل ہو چکے تھے, ختم کرتے, اب آگے چلتے کسی اور طرف, دوبارہ سے وہی اٹھا لیے سر تراویح کے پھڈے. پھر ملحد لوگ, سیکولر لوگ دیکھ رہے ہیں یار, ایک کہہ رہے 20 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے 8 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے 12 ہوتی ہیں, ایک کہہ رہے جتنی چاہے پڑھو. ایک نئی جنگ میں امت کو چھیڑ دیا. تو آپ لوگوں کو میں عرض کروں, جو بھی مجھے سن رہے ہیں, آپ نہ مفتی طارق مسعود کی مانو, نہ آپ کسی اور کی مانو. آپ بولو قرآن و آپ کہہ سکتے ہم تو قرآن و سنت کی مانیں گے, تو بھائی قرآن و سنت کی تشریح ہر آدمی کیا کر رہا ہے, الگ کر رہا ہے نا. 20 والا بھی قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کر رہا ہے, 8 والا بھی, 12 والا بھی, 16 والا بھی. آپ بولو سب کی ایسی کی تیسی. میں ان محققین کی تحقیق کو مانوں گا جن محققین کے محقق ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. اور 4 امام ہی ہیں جن کا فقہ چلا ہے دنیا میں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل. اگر آپ کو حنفیوں سے کوئی چڑ ہے تو آپ شافعی بن جاؤ بھائی, آپ مالکی بن جاؤ, آپ حنبلی بن جاؤ. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم اگر مسلک پرست ہوتے تو ڈنڈا لے کے آپ کو حنفی بنانے میں لگے ہوتے. ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ چھوڑ دو حنفی, آپ حنبلی بن جاؤ, فقہ حنبلی کو فالو کرو A to Z, لیکن ایک کو کرو فالو تمیز سے. اگر آپ نے فالو نہیں کیا نا تو پھر آج کل کے اسکالرز آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ ہٹا دیں گے, برباد کر دیں گے. اور میرے ایک دوست اہل حدیث تھے, ان کو میں خاص طور پہ کہا کرتا تھا, بڑے نیک پرہیزگار. میں نے کہا دیکھو آپ کی حد تک تو معاملہ کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اگلی نسل اور پھر اس کے بعد والی نسل وہ بہک چکی ہوگی, کیونکہ آپ نے امت کو ہٹا دیا ائمہ مجتہدین سے. میرے دوست بہت ابھی بھی ہیں, تھے کیا. میں نے کہا آپ کو میں جانتا ہوں, آپ کوئی اجماع کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. آپ ٹھیک ہے چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, لیکن کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی بالکل ہی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہو. تو میں نہیں کہتا کہ آپ گمراہ ہو, لیکن یہ بتا دوں آپ کی اگلی نسل اس سے ایک قدم آگے ہوگی, اور اس سے اگلی نسل اس سے ایک قدم اور آگے ہوگی. اور انجینئر علی مرزا جیسے لوگ آپ کی نسلوں میں پیدا ہوں گے, کیونکہ یہ اہل حدیث حضرات ہی کے جو ٹریک ہے نا جس پہ وہ چلے ہیں, اسی کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں. میں نے کہا ہماری اولادیں محفوظ ہیں, میں بھی حنفی, میرے ابا بھی, میرے دادا بھی, تو صدیوں سے جس مذہب پہ ہم چلے آ رہے ہیں, آج بھی ہم 1000 سال پہلے ہم جیسے تھے نا, آج بھی کیا ہیں ویسے ہیں. لیکن آپ کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ کی اگلی نسل ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی, اس سے اگلی والی اور زیادہ ٹریک سے, کیونکہ ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ بے لگام ہوا ہے. میں نے کہا اپنی اولادوں کی تو فکر کرو. میں نے کہا چلو چاروں میں سے ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے, کم از کم اس کی پابندی کر لو کہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کرو, بشرطے کہ چاروں سے باہر نہ ہو. وہ اتنا بھی اہتمام کر لو یار, غنیمت ہے. کیونکہ چاروں کا اجماع کسی بات پر ہو جانا, ایک سے غلطی ہوتی ہے, 2 سے ہوتی ہے, چاروں غلط ہو گئے یار. تو تھوڑے عقل مند تھے, ان کو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں. نے کہا یار اپنی اولاد کا تو کرو نا, اگلی دیکھنا کیا ہوگا اگلی نسل کا, اور اس سے بعد والی اور ٹریک سے ہٹ چکی ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حنفیوں میں بھی تو کتنے بدعتی ہیں, 1000 سال پہلے کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہیں. تو حنفیوں میں جو بدعتیں ہیں نا, وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ حنفیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. ان بدعتوں کا امام ابو حنیفہ نے کہیں بھی نہیں کہا.
آج بہت سارے حنفی بدعتی ہیں، وہ اس میں یہ تو طے شدہ ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا، اہل حدیثوں میں ایک خوبی ہے کہ بدعتی نہیں ہوتے، اور مقلدین میں ایک خرابی ہے کہ ان میں بدعتی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. لیکن یہ جو مقلدین میں بدعتی ہوتے ہیں نا، یہ مقلد ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ اندھے مقلد ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. مجتہدین کی تقلید اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اندھی تقلید کہلاتی ہے جب آپ مجتہدین کو چھوڑ کے اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہو. جیسے کہ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا میں عقل ہے نہیں پھر بھی ان کو فالو کرو گے، یہ اندھی تقلید ہے. تو بدعتی اپنے پیر و مرشد کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اپنے بزرگ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ مجتہدین کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. تو حنفیوں میں آج آپ کو کوئی بدعت نظر آئے گی، وہ ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ امام شافعی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ابو حنیفہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں کیونکہ اس آیت کو بھی آج کل کے اسکالرز غلط استعمال کر رہے ہیں، جو آج سورہ آل عمران میں آیت آئی آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس آیت سے بھی یہ آج کل لوگ آپ کو مجتہدین سے ہٹا دیتے ہیں کہ مجتہدین کو فالو مت کرو. اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو. تو آپ جب قرآن کو تھامو گے تو 4 فرقے نہیں بنیں گے آپ کے حنفی مالکی، بس ایک ہی سارے جمع ہو جائیں گے. تو وہی بات ہے کہ جو جس موقع کی آیت تھی نا اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیا. اس آیت میں تفرقو کا مطلب یہ نہیں ہے جو فقہی مذاہب ہیں دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، ملیشیا میں فقہ شافعی ہے، بر صغیر میں فقہ حنفی، یہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ 99.9% امت تو اسی کو فالو کرتی آ رہی ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے ہمیں. 2 قبیلوں میں قوم پرستی کی بیس پہ جنگ ہونے لگی تھی. سمجھ رہے ہو؟ اس آیت کا آپ تفسیر میں دیکھ لیں شان نزول، قوم پرستی کی بیس پہ. تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اس میں پٹھان پنجابی نہیں ہوتا، مہاجر سرائی کی پٹھان فلانا قبیلہ ڈمکانا قبیلہ یہ نہیں چلتا. تم سب آدم کی اولاد میں ہو، لہذا یہ سوچو. اور ولا تفرقوا، آپس میں لڑو مت. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. آج کل کے اسکالرز نے کیا کیا، اسی آیت کو اٹھا کے لڑوانے کا ذریعہ بنا دیا. تراوی پہ الگ پھڈے، آمین زور سے آہستہ آمین اس پہ الگ پھڈے، رفع الیدین پہ الگ پھڈے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور لڑو مت آپس میں، کیونکہ تم سب آپس میں کیا ہو؟ بھائی ہو. تو بھائی کا کام لڑنا تھا یا لڑائی کو ختم کرنا تھا؟ آپ نے لڑائی کا عنوان چینج کر دیا. اس وقت لڑائی ہو رہی تھی قوم پرستی کی بیس پہ، آپ نے رفع الیدین کا لیبل لگا کے لڑوا دیا امت کو. حالانکہ رفع الیدین کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے، سب نے اپنے اپنے دلائل ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے. تبھی امت میں رفع الیدین کی بیس پہ ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا. امام ترمذی نے کتنی پیاری بات لکھی ہے. امام ترمذی تو رفع الیدین کرتے تھے، امام بخاری کے شاگرد، لیکن جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی، کہا بعض لوگوں کا یہی مذہب ہے. نہ کرنے کی ذکر کی، انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے. وہ تو ناک کا مسئلہ نہیں بنایا انہوں نے، امام ترمذی نے، کہ جو نہیں کرتے وہ ایسے ہیں، وہ یوں ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. کہا بہت سارے صحابہ کا کیا ہے؟ یہی مذہب ہے. یہ کہا اور آگے نکل لیے. اگر امام ترمذی وہیں اٹک جاتے تو امام ترمذی بنتے وہ؟ بولو نا. ان کی سوئی اگر وہیں اٹک جاتی تو تھوڑی امام ترمذی بنتے. تو آج کے اسکالرز کا مسئلہ ہی یہی بن چکا ہے ابھی. تو ہمیں شوق نہیں ہے ان مسائل میں پڑھنے کا، لیکن ہم اگر چپ بیٹھ گئے نا تو یہ امت بے لگام ہو کے قرآن سنت کے نام پہ چینج ہوتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ برباد ہو جائے گی یہ امت. اس سے فرقے کم نہیں ہوں گے، فرقے کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے. تو یہ قرآن کی آیت ہمیں لا تفرقو کے ذریعے لڑنے بھڑنے سے روک رہی ہے.